آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم مسیح کی صلیب کے تعلق سے سیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے پالوس کے خطوط میں سے پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب آیت 18 میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک، جو اسے رد کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، فضول سمجھتے ہیں، وہ ہلاک ہوتے ہیں، اور جو اس کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، وہ نجات پاتے ہیں۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کا ان پہ فضل مہربانی ہے، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اور اس سے پہلے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ پالوس رسول یہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ جو کرنتھس کی کلیسیا یا کرنتھس شہر تھا، وہ ایک جدید شہر تھا اس دور کے لحاظ سے۔ وہاں پر علم و فنون سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے اور مختلف نئی نعمتوں کے مشتاق رہتے، اور اس لیے جب وہ انجیل کے پیغام کو سنتے ہیں تو ان میں سے بعض کے نزدیک یہ بے وقوفی کی باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور آگے لکھا بھی ہے کہ جو عقل مند ہے میں ان کی عقل کو، اور جو دنا ہے ان کی دنائی کو نیست کروں گا، اور یہ یسایہ 29 باب میں لکھا ہے۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرنتھس کے لوگ ہیں، اور آگے لکھا بھی ہے کہ جو یونانی ہیں وہ حکمت تلاش کرتے ہیں، وہ اس صلیب کے پیغام کو بے وقوفی کی باتیں سمجھتے ہیں، اور جو اپنے لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، وہ اسے ٹھوکر کا باعث سمجھتے ہیں۔ وہ نشان چاہتے ہیں، جب نشان تو یسوع نے بہت سارے دکھائے، نشان یسوع نے معجزے کیے، یسوع نے ہوا پانی کو تھما کر ثابت کیا، یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، یسوع نے کوڑیوں کو، مفلوجوں کو پاک صاف کیا، شفا دی۔ یسوع نے یہ کہہ لیں کہ یوحنا کی انجیل 6-7 باب میں کہ یسوع نے ہزاروں کے حساب سے 5000 کو کھانا کھلا دیا۔ تو یسوع نے تو بڑے بڑے معجزے کیے، لیکن وہ نشان چاہتے تھے، ایسا نشان نہیں جس پر آج کل ہم فخر کرتے ہیں۔ کیونکہ پالوس کیا کہتا ہے کہ میں کس کی منادی کرتا ہوں؟ مسیح مصلوب کی منادی کرتا ہوں، جو صلیب پر ہمارے لیے قربان ہو گیا۔ جس آیت کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یا جہاں سے کہ صلیب کا پیغام، جو صلیب کا نشان ہے، یہ ان کے لیے ٹھوکر کا نشان ہے، یہ ان کے لیے ٹھوکر، بےزتی، یا یہ ہمارے لیے ایک ایسا نشان مسلط کر دیا گیا ہے جسے وہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ کوئی بڑا نشان چاہتے تھے۔ جیسے داؤد بادشاہ کا تاج ہے، نشان ہے، وہ ان کے جھنڈے پر دیکھتے ہیں۔ تو جبکہ صلیب جو ہے یہ واقع ہی اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ ذلت، رسوائی اور مجرم ٹھہرایا جانا، یہ لعنتی موت ہے۔ اور غلطیوں 3:13 میں لکھا ہے مسیح ہماری خاطر لعنتی بنا، اور جو لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ اور استثنا 21 باب میں بھی یہ لکھا ہے کہ جس میں کوئی ایسا برا گناہ پایا جائے،
اسے درخت پہ لٹکایا جائے, اسے لکڑی پہ لٹکایا جائے, اور وہ خدا کے حضور ملعون ہے کہ وہ خدا سے رد کیا ہوا ہے, اس لیے اسے پھانسی دی جائے اور اسے مصلوب کیا جائے, اسے لکڑی پہ لٹکایا جائے. پھانسی جو دی جاتی ہے, گلے میں پھندا ڈالا جائے, تو یہ تو بڑی جلدی بندہ ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. لیکن جو صلیب دیا جانا ہے, ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے جاتے, یہ بڑی درد اذیت والی موت ہوتی, اور یہ آہستہ آہستہ وہ سسک سسک کر وہ جان دیتا, اس کا خون بہتا. اس لیے وہ اس نشان کو جو ان کے لیے ٹھہرا دیا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے, وہ اسے قبول نہیں کرتے. اور جبکہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں, یونانی لوگ ہیں, وہ اسے بے وقوفی کی باتیں سمجھتے ہیں, وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ اس پہ ہنستے ہیں کہ یہ کس کی منادی کرتے ہیں, مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. تو ایک جو خود شخص اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, اسے صلیب دے دیا گیا, وہ دوسروں کو کیسے بچائے گا؟ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں, وہ ایسا سوچتے ہیں, جبکہ پالوس اسی بات کو کہتا ہے کہ اسی بے وقوفی کی منادی سے جو ایمان لائے وہ نجات پائے. وہ انہی کی بات کو ہی مان لیتا ہے, چلیں یہ ہمیں بے وقوفی کی منادی ہی کہتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں. تو جو اس بے وقوفی کی منادی پر, انجیل کی منادی پر, مسیح مصلوب کی منادی پر ایمان لاتا ہے, وہی نجات پائے گا. اور اس سے پہلے پالوس رسول کہہ رہا ہے 12-13 آیات میں پہلے ہی باب کی, کہ کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں پالوس کا ہوں, کوئی اپلوس کا, کوئی کیفا یعنی پطرس کا, اور کوئی اپنے آپ کو مسیح کا کہتا ہے. کیا مسیح بٹ گیا ہے؟ کیا میں نے یا پالوس مطلب یا اپلوس نے تمہارے لیے جان دی؟ مسیح نے جان دی ہے, مسیح مصلوب ہوا ہے. آج بھی بعض لوگ کلام کو اپنے سوچ, اپنے طریقے, اپنی سوچ کے مطابق بنا لیتے ہیں, اس طریقے سے بیان کرتے ہیں, یا کوئی اپنے طریقے سے ذریعہ نجات پیش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ذریعہ نجات ہے, جبکہ پالوس کہتا ہے صرف ایک ہی ذریعہ نجات ہے, وہ ہے یسوع. کیونکہ آسمان کے تلے اعمال کی کتاب باب 4 میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکے. تو پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور نہیں, صرف اور صرف مسیح ہے جو آپ کی خاطر, میری خاطر مصلوب ہو گیا, اور جس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں. اور آگے وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کی منادی, انجیل کی بشارت یہ حکمت کے کلام سے نہیں کرتا, تاکہ جو انجیل ہے, صلیب کا پیغام ہے, وہ بے تاثیر نہ ہو. بعض لوگ ایسی باتیں حکمت کی پیش کرتے ہیں, ایسے الفاظ میں کلام کرتے ہیں اور انگلش بولتے ہیں صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ یہ ظاہر ہو یہ بڑا علم والا آدمی ہے, یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے حکمت سے کلام نہیں کیا تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو, بلکہ خدا کی حکمت سے, خدا کے روح کی تحریک سے اس نے کلام کیا تاکہ مسیح کی صلیب, مسیح کی منادی, انجیل کا پیغام وہ بے تاثیر نہ ہو. ہمیں بھی جب کلام کریں تو اس سوچ سے کلام کرنا ہے کہ ہماری باتوں, ہمارے کلام سے صرف اور صرف کیا نظر آئے؟ مسیح کی صلیب. کیونکہ لوگ تو اس دور کے جو لوگ تھے وہ اسے شرم کا باعث سمجھتے, اپنے لوگ, یہودی لوگ, غیر قوم اسے اس کا مذاق اڑاتے, اس صلیب کا, جبکہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں.
ہم فخر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری نجات ہم سمجھتے ہیں اسی صلیب کے وسیلے سے ہے. تو جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جسے صلیب دیا جاتا وہ لعنتی ٹھہرایا جاتا. تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، لیکن مسیح نے وہ لعنت جس کے ہم حقدار تھے، جس رسوائی شرم کے ہم حقدار تھے، وہ بے گناہ تھا، اس نے وہ اٹھا لی تاکہ ہم بچ جائیں. اب آپ دیکھیں، میں نے بھی یہاں پر بھی صلیب بنائی، یہاں پر بھی صلیب لگائی، تو ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. بعض لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے ہیں. جب بپتسمہ دیا جاتا ہے اس وقت بھی صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے. جب کوئی مر جاتا ہے اس کی قبر پر صلیب لگائی جاتی ہے، کھڑی کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات اس صلیب کے وسیلے سے ہے. اس لیے ہمیں اس پر نشان پر، جو بعض لوگوں کے لیے یہ ٹھوکر کا باعث ہے، بعض لوگوں کے نزدیک یہ بے وقوفی کا نشان ہے، جبکہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں. اور اسی باب میں لکھا ہے کہ وہ لوگ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، دیوانہ سمجھتے ہیں، جس کی ہم منادی کرتے ہیں. اور اس لیے خدا نے کنہیں چن لیا؟ بے وجودوں کو، حقیروں کو، کمزوروں کو، اور تاکہ ہم جو موجود ہیں، جو زورآور ہیں، جو حکمت والے ہیں، جو اپنے آپ کو قائم سمجھتے ہیں، ہم انہیں نیست کریں، انہیں شرمندہ کریں. کس کے وسیلے سے؟ اسی کے وسیلے سے، اسی صلیب کے وسیلے سے. اسی صلیب میں ہے نجات، اسی صلیب میں ہے ہمیشہ کی زندگی، اور وہ ہے مسیح یسوع کا کفارہ، مسیح یسوع کا وہ کام جو اس نے صلیب پر کیا، تاکہ ہم سب اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے، اس کے کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم بچ جائیں. خدا کرے کہ ہم نہ صرف، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ منادی کر رہے ہیں، آپ کو خدا نے چن لیا ہے، تو آپ گوروں کو جی گھیریں اور ان کے ساتھ تعلق بنائیں، ڈالر اکٹھے کریں. ہم مسیح کی منادی کرنے والے ہیں، اگر کسی کو مل جائیں تو ٹھیک ہے، شکر کرنا چاہیے اور اس سے بھی خدا کے نام کو جلال دینا چاہیے. بلکہ یہ نہ ہو کہ ہم مسیح کی منادی یہ سوچ کر کرنی شروع کریں کہ ہم ڈالر اکٹھے کر لیں، بلکہ نہیں، بلکہ ہماری زندگی سے یہ خوشبو لوگوں کو نظر آئے، یہ پہچان ہماری بن جائے کہ ہم کس کی منادی کرتے ہیں؟ اس مسیح مصلوب کی، اس مسیح کی جس نے ہماری خاطر اس دنیا میں آ کر دکھ اٹھائے، جس دکھ کے، جن مشقتوں کے، یسایہ 53 باب میں، کہ اس نے ہماری مشقتیں، ہماری گناہ بدکاریاں اس نے اٹھا لی تاکہ ہم بچ جائیں. ہمیں اس نے اپنے مار کھانے سے شفا دی. یہ ہم منادی کرتے ہیں، یہ ہے مسیح کی صلیب. خدا کرے کہ ہم مسیح کی صلیب کو، مسیح کے دکھوں کو سمجھیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. کوئی اور ذریعہ نجات، وسیلہ ہے نہیں. خدا کرے کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے. آمین.